اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو تھمبنیل سے ہی پتہ چل چکا ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ یہ 4 سوال یاد کریں گے اور پورے قرآن کو تجوید سے ایزیلی پڑھنا سیکھیں گے۔ ہمارے تجوید کورس میں تختی نمبر 5 آج کے سبق میں شامل ہے اور اس کا نام ہے تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین والے حروف کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جو بالکل بگنر ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ غنہ کہتے کس کو ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو روکنا۔ جیسے پہلا لفظ ہے میم 2 زبر من، اس میں جو اینڈ پر نون کی آواز ہے وہ آواز میں ہم نے ٹھہرائے رکھنا ہے۔ جتنی دیر تک سلو ہماری ایک فنگر اوپن ہوتی ہے، اتنی دیر تک ہم نے آواز کو ناک میں روک کے رکھنا ہے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، بہت ہی سمجھنے والا ہے، لیکن اگر آپ تسلی سے سمجھیں تو بہت ہی آسان ہے۔ ہر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش پر غنہ نہیں ہوتا، اس لیے کچھ رول ہیں، فارمولاز کہہ لیں، وہ ہیں کہ کسی تنوین پر غنہ ہوگا اور کس پر نہیں ہوگا۔ اس کی 4 اقسام ہیں غنہ کی، لیکن میں آپ کو بہت ہی آسان وے پر لے جا کر سمجھاؤں گی۔ آج کی تختی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم صرف 4 سوال یاد کریں گے، جس کی مدد سے ہم یہ تختی بہت ہی آسانی سے سمجھ سکیں گے، اور یہ 4 سوال صرف آپ کو اس تختی میں ہی نہیں بلکہ پورے قرآن کی تجوید میں کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اور تجوید کو آپ کے لیے آسان، بالکل ہی آسان بنا دیں گے۔ آج کے سبق میں ہم صرف سوالات ہی یاد کریں گے، ان کا استعمال انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے۔ چلیے ان سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ سوالات ہیں کون سے۔ سب سے پہلا سوال ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حمزہ، ہا، یہ 2 حروف ایک جگہ سے ہی پروناؤنس ہوتے ہیں، یعنی حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے جو سینے کی طرف ہے اس سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے عین، حا، یہ سینٹر میں لکھے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حلق کے سینٹر والے پارٹ سے پروناؤنس ہوتے ہیں، سینٹر والے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کا مخرج حلق کا درمیان والا پارٹ ہے۔ نیکسٹ ہے غین، خا، یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا۔ نیکسٹ کویسچن ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جب ہم ان پر آ کر رکتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آواز وائبریٹ ہوتی ہے، آواز کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، آواز پلٹ کر آتی ہے۔ قلقلہ کے معنی یہ ہیں۔ آپ کو آسانی سے یاد ہو سکے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ایک ورڈ بنا لینا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر اس کو ایک ورڈ بنا لیں تو یہ بنتا ہے قطب جدن۔ آپ ایک ورڈ کو یاد کر لیں تو آپ کو یہ ترتیب سے یاد ہو جائے گا اور آسانی سے بھی یاد ہو جائے گا۔ ہمارا تھرڈ کویسچن ہے حروف یرملون۔ حروف یرملون 6 ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور ان حروفوں کا بھی اگر آپ ایک ورڈ بنا لیں تو یہ یرملون ہے۔ یرملون کو اوپن کر کے پڑھیں گے، اگر اس کو ہم توڑ کر پڑھیں گے تو یہ یرملون ہی ہے۔ اس کو کھول کر پڑھیں تو یا، را، یر، میم، لام، واو، نون، ملون۔ یہ ایک ورڈ بنتا ہے یرملون۔
آپ نے اسی کو یاد کر لینا ہے، آپ کے لیے آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ آج کا 4تھ کویسچن ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ آج کے سبق میں صرف یہ 4 سوال یاد کرنے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کا یوز کریں گے، ان کو استعمال کر کے تجوید سیکھیں گے انشاءاللہ۔